قیامت کے دن سب کچھ ختم ہو جائے گا مگر یہ ایک تسبیح کام آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ وہ تسبیح کون سی ہے؟ محترم ناظرین، جہاں ہم روزانہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں نیک اعمال پیش کرتے ہیں، اسی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں ایک ایسا موضوع پیش کرنے والے ہیں جو نہ صرف آپ کی دنیاوی زندگی کو سنوارے گا بلکہ آپ کی آخرت کو بھی روشن کر دے گا۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ایک ایسا عمل ہے کہ اگر ہم اسے سمجھ لیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقین جانیں ہماری قبر سے لے کر میدان حشر تک ہر جگہ ہمارے کام آئے گا۔ ناظرین ذرا سوچیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے جب یہ زمین اپنی موجودہ صورت میں نہیں رہے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، سورج زمین کے قریب کر دیا جائے گا، سمندر بھڑک اٹھیں گے، ستارے بکھر جائیں گے، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ہر حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا، لوگ نشے میں دکھائی دیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کے عذاب کی سختی انہیں ایسا بنا دے گی۔ یہ وہ دن ہے جسے قرآن مجید میں یوم القیامہ، یوم الحساب، یوم الفصل، یوم الدین اور الساعہ جیسے ہولناک ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ تو ناظرین محترم، اسی دن انسان کا سب کچھ چھن جائے گا، جو دولت وہ رات دن جمع کرتا رہا، جو کاروبار وہ چمکاتا رہا، جو گھر وہ بناتا رہا، جو رشتے وہ نبھاتا رہا، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ حتیٰ کہ وہ اولاد جس کے لیے انسان اپنی جان لڑا دیتا ہے وہ بھی اس دن کسی کام نہیں آئے گا۔ باپ بیٹے کا ساتھ نہیں دے گا، بیٹا باپ کا ساتھ نہیں دے گا، ہر شخص صرف اپنی فکر میں ہوگا، مال کچھ کام نہیں آئے گا، اولاد کچھ کام نہیں آئے گی، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی عہدہ، کوئی رشتہ، کوئی سفارش کچھ کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے دے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے جو اس ہولناک دن میں انسان کے کام آئے گی؟ کیا واقعی کوئی ایسی چیز ہے جسے ہم آج اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں اور وہ ہمارے لیے قیامت کے دن سرمایہ بن جائے؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی ایک تسبیح بتائی ہے جسے علماء نے الباقیات صالحات یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں کا نام دیا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ظاہر میں چند الفاظ ہیں مگر ان کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ میزان عمل میں یہ پہاڑوں سے بھاری ثابت ہوں گے۔ آج کی اسی ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، اس دن کی ہولناکیاں کیا ہیں، پھر ہم قرآن و حدیث سے وہ دلائل پیش کریں گے جن میں اس تسبیح کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور آخر میں ہم آپ کو ایک مکمل وظیفہ بھی بتائیں گے جسے آپ روزانہ اپنے معمول میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو صرف معلومات کے لیے نہیں بلکہ آپ کی آخرت سنوارنے کے لیے ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی ایسی روح پرور ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو محترم ناظرین، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا ایک عارضی قیام گاہ ہے اور آخرت ہماری اصل منزل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار اس بات کی تلقین فرمائی کہ وہ ایسے اعمال اپنائیں جو کم محنت میں زیادہ ثواب دیں، جو زبان پر ہلکے ہوں مگر میزان میں بھاری ہوں۔ ان اعمال میں سر فہرست ذکر اللہ ہے اور اللہ کے ذکر میں بھی وہ تسبیحات جنہیں کلمات باقیہ کہا گیا۔ یہ کلمات دراصل 4 ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ یہ چاروں کلمات مل کر وہ تسبیح بنتے ہیں جسے قرآن مجید میں الباقیات الصالحات کہا گیا ہے، یعنی وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں، جو ختم نہیں ہوتی، جو انسان کے ساتھ قبر میں بھی جاتی ہیں اور قیامت کے دن بھی اس کے کام آتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، آپ کا گھر فانی ہے، آپ کی گاڑی فانی ہے، آپ کا بینک بیلنس فانی ہے، آپ کا جسم فانی ہے، حتیٰ کہ یہ پوری کائنات فانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے سوائے اللہ کی ذات کے، لیکن نیک اعمال خاص طور پر یہ تسبیحات ایسی چیز ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس تسبیح کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیا کرتے تھے۔ وہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے سفر و حضر میں
ہر حال میں اس تسبیح کو زبان پر جاری رکھتے تھے۔ آئیے اب تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، تاکہ ہمارے دل میں اس دن کی ہولناکی کا احساس پیدا ہو اور ہم اس تسبیح کی اہمیت کو مکمل طور پر سمجھ سکیں۔ ناظرین، قیامت کا دن وہ دن ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مختلف ناموں سے یاد فرمایا: یوم القیامہ، یوم الدین، یوم الحساب، یوم الفصل، الحاقہ، القاریہ، الغاشیہ، الواقعہ۔ ہر نام اس دن کے کسی نہ کسی پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ القاریہ کا مطلب ہے کھڑکا دینے والی، یعنی وہ دن جو دلوں کو ہلا دے گا۔ الغاشیہ یعنی ڈھانپ لینے والی آفت۔ الحاقیہ یعنی یقینی ہونے والی حقیقت۔ یہ سب نام اس دن کی سنگینی اور اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب سر پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی ہر چیز بے ہوش ہو کر گر جائے گی، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے اور دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑنے لگیں گے۔ زمین پھٹ جائے گی، آسمان شک ہو جائے گا، ستارے بکھر کر گر پڑیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا۔ یہ سب مناظر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ دنیا کا نظام مکمل طور پر درہم برہم ہو جائے گا اور ایک نیا نظام قائم ہوگا، نظام عدل، جہاں ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس دن انسان قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنہ کے، بالکل اسی حالت میں جیسے وہ پیدا ہوا تھا۔ لوگ پریشان حال، خوف زدہ، اپنی اپنی فکر میں غرق ہوں گے۔ سورج سروں کے قریب کر دیا جائے گا اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک اور کسی کا منہ تک پہنچ جائے گا۔ یہ انتظار کی گھڑیاں ایسی طویل ہوں گی کہ لوگ چاہیں گے کہ جلد از جلد فیصلہ ہو جائے، چاہے وہ فیصلہ جہنم کا ہی کیوں نہ ہو۔ اس دن ہر انسان کے اعمال کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ خوشی سے کہیں گے، لو پڑھو میرا نامہ اعمال، جبکہ بدبخت لوگوں کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا اور وہ چیخ اٹھیں گے، ہائے میری بربادی، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ محترم ناظرین، میزان قائم ہوگا اور ہر انسان کے اعمال تو لے جائیں گے، اور جس کا پلڑا نیکیوں کی طرف سے بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہماری آج کی تسبیح کام آئے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ کلمات میزان میں بہت بھاری ہیں۔ پوری صراط پر سے گزرنا ہوگا جو بالوں سے باریک اور تلوار سے تیز ہے۔ کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ گھوڑے کی رفتار سے، کچھ رینگتے ہوئے اور کچھ اس پل سے پھسل کر جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پل سے آسانی سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کا انتظار فرمائیں گے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے رہے ہوں گے وہ اس حوض سے سیراب ہوں گے، مگر جنہوں نے دین میں تبدیلیاں کی یا سنت سے روگردانی کی انہیں فرشتے روک دیں گے۔ شفاعت کا مرحلہ آئے گا جہاں تمام انبیاء کرام معاذت کریں گے، اور آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہوں گے جو مقام محمود پر کھڑے ہو کر پوری انسانیت کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ یہ سب مناظر ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اس دن کی تیاری آج ہی سے کرنی چاہیے، اور اس تیاری کا ایک آسان اور مؤثر ذریعہ وہ تسبیح ہے جس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس دن مال، اولاد، عہدہ، رشتہ داری کچھ کام نہیں آئے گا، صرف نیکیاں، اعمال اور اللہ کی رحمت ہی کام آئے گی، اور نیک اعمال میں بھی وہ اعمال زیادہ فائدہ مند ہوں گے جنہیں انسان نے مسلسل اور خلوص نیت سے کیا ہو، چاہے وہ بظاہر چھوٹے ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وہ وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کلمات سکھائے جو زبان پر ہلکے مگر میزان میں بھاری ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے کچھ ایسی احادیث پیش کرتے ہیں جن میں اس تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی فضیلت
بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کلمے ایک ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور رحمان کو محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باقی رہنے والی 2 نیکیاں یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، ان کا شمار ان اعمال میں ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ ہمیشہ باقی رہتی ہیں اور دنیا کی زینت، مال اور اولاد سے بہتر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے 3 دریافت فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا کہ 1000 نیکیاں کیسے کمائی جا سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، تمہارے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی یا 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 400 مرتبہ روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ احادیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ تسبیح جو الفاظ میں مختصر ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت وسیع اور باری ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کی چند آیت کی طرف جن میں اس تسبیح اور اس جیسے کلمات کی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، لیکن باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 46۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک اعمال ہی وہ 2 چیزیں ہیں جو ثواب اور بہتر انجام کے اعتبار سے باقی رہنے والی ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 76۔ سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو تلقین فرمائی کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں اور فرمایا کہ اللہ نے ایسے ذاکرین کے لیے مغفرت اور عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 35۔ سورہ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، اور خبردار رہو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 28۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ذکر الہی خاص طور پر یہ باقیات صالحات دنیا میں بھی سکون کا ذریعہ ہیں اور آخرت میں بھی نجات کا سبب ہیں۔ اس تسبیح کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کلمات دراصل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے توحید کا اعلان ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دیتے ہیں۔ الحمدللہ کہنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ اکبر کہنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ 4 کلمات مل کر ایک ایسی تسبیح بناتے ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے مسلسل جوڑے رکھتی ہیں۔ یہ کلمات زبان پر ادا کرنا نہایت آسان ہے، ان کے لیے کسی خاص وقت، جگہ یا وضو کی بھی شرط نہیں۔ انسان چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، سفر میں، گھر میں، ہر حال میں انہیں دہرا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر باقی رہنے والا صدقہ ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو موت کے بعد بھی انسان کے ساتھ رہے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص ان کلمات کو اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن نور پیدا فرمائیں گے۔ اس کا نامہ اعمال بھاری ہوگا اور یہ کلمات اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ یہ تسبیح دراصل انسان کے لیے وہ سرمایہ ہے جو دنیا کی کسی دولت سے کم نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں، کیونکہ دنیا کی دولت یہاں رہ جائے گی مگر یہ تسبیح قبر میں بھی ساتھ جائے گی اور میدان حشر میں بھی کام آئے گی۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایسی تسبیح کی جب قیامت کے دن سب کچھ فنا ہو جائے گا تو یہ تسبیح ہمارے کام آئے گی، جس سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ عمل کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی افضل ہے، ورنہ جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ نے اس تسبیح کا ورد کرتے رہنا ہے، اور اس کے لیے سب سے
پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ صلی اللہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی اہمیت و فضیلت بہت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا حلیم، یا لطیف، یا کریم۔ ان ناموں کو آپ نے عاجزی اور محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ تسبیح پڑھنی ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے اس تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ استغفار کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس مکمل وظیفے کو آپ صبح کسی وقت پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ شام میں کسی وقت پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں یہ آپ کا مستقبل معمول بن جائے، چاہے مصروفیت کتنی بھی ہو، کیونکہ یہی وہ سرمایہ ہے جو قیامت کے دن آپ کے کام آئے گا۔ پیارے ساتھیو، ہم نے آج کی اس ویڈیو میں دیکھا کہ قیامت کا دن کتنا ہولناک اور سخت ہوگا، کیسے اس دن مال، اولاد، رشتے، عہدے سب بیکار ہو جائیں گے، اور کیسے صرف نیک اعمال ہی انسان کے کام آئیں گے۔ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بھی سمجھا کہ باقیات صالحات یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح کتنی عظیم فضیلت رکھتی ہے۔ یہ کلمات زبان پر ہلکے مگر میزان عمل میں اتنے بھاری ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی تعریف فرمائی۔ یاد رکھیں، دین پر عمل کرنا مشکل نہیں، بس تھوڑی سی توجہ اور استقامت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم روزانہ چند منٹ نکال کر یہ تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی ایسی مفید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ محترم ناظرین، آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ، ہم تیرے کمزور اور گناہ گار بندے ہیں، ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس تسبیح پر عمل کرنے کی استقامت دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر رکھ۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما، ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے دائیں ہاتھ میں تھمانا، ہمارے میزان کو نیکیوں سے بھاری کر دینا۔ اے اللہ، ہمیں پل صراط سے آسانی سے گزار دینا اور حوض کوثر سے سیراب فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔